سورۃ النمل مکی سورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 27ویں نمبر کی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 48 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے 47 نمبر پر سورۃ الشعراء نازل ہوئی اور 49 نمبر پر سورۃ القصص ہے، اور اس سورت کے 1149 الفاظ ہیں اور 4767 اس سورت پاک کے حروف ہیں، اور اس کی ٹوٹل 93 آیات مبارکہ ہیں، جبکہ اس کے 7 رکوع ہیں۔ سورۃ النمل، اس کا نام نمل کیوں رکھا گیا؟ النمل جو ہے یہ نملتن کی جمع ہے۔ نملتن کہتے ہیں ایک چیونٹی کو، اور النمل اس کی جمع ہو گئی۔ اس سورت پاک کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وادی نمل سے گزرنا، چونٹیاں وہاں بہت زیادہ تھیں، اس وادی سے گزرنے کا ذکر فرمایا۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی النمل رکھا گیا۔ اور چیونٹی جو ہے، آپ نے ہر بندہ اس سے واقف ہے کہ چیونٹی ایک مشہور جانور ہے۔ اس میں افزائش نسل کے لیے باقی جانوروں کی طرح طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ ان کے بدن سے ایک معمولی سی چیز نکلتی ہے اور وہی چیز بڑھتی انڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر اسی انڈے سے بچے نکلتے ہیں۔ باقی جانوروں سے بالکل الگ ان کی افزائش نسل جو بڑھتی ہے، ان کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ اور چیونٹی جو ہے رزق کی تلاش میں یہ بڑی تدبیریں کرتی ہے۔ جب اسے کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ فوراً دوسری چیونٹیوں کو بلاتی ہے اور مل کر کھاتی ہیں، اور پھر اٹھا کر لے جاتی ہیں، ساری مدد کرتی ہیں، سب اسے اٹھا کر لے جاتی ہیں اور اپنی جگہ پر پہنچا دیتی ہیں۔ اور یہ سردیوں کے لیے چیونٹی کھانا جمع کرتی رہتی ہے، ذخیرہ کرتی رہتی ہے، اور ایسی چیزیں اگر وہ لے کر آتی ہیں اپنی بل کے اندر کہ جن کے اگنے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں، اب گندم ہے یا کوئی اور بیج اٹھا کر لاتی ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز اگتی ہے، تو یہ ان بیجوں کو 2 حصے کر دیتی ہے، اور جو دنیا ہوتی ہیں، سوکھی ہوئی دنیا، ان کا اگر بیج لے کے جائیں تو اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں، اور ان کے بارے میں انہیں علم ہے کہ 2 حصے اگر اس کے کیے جائیں دنیا کے، تو یہ دونوں الگ الگ اگ آتے ہیں، اس لیے وہ ان کے بھی 2 حصے کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت سفیان بن عیینہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خوراک جمع کرنے والی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں ایک انسان ہے جو اپنی خوراک کو ذخیرہ کرتا ہے، ایک چیونٹی ہے اور ایک چوہا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور جانور بھی ہے، نام اس وقت ذہن میں نہیں رہا۔ تو ان کے علاوہ کوئی اور چیز اپنی خوراک کو اکٹھا نہیں کرتی، جمع نہیں کرتی، یہ صرف 4 چیزیں ہیں۔ اور چیونٹی جو ہے، اس کے سونگنے کی جو حس ہے وہ یہ بہت زیادہ تیز ہے، اور چیونٹی کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے
کہ چیونٹی کی موت آ جاتی ہے کہ جب اس کے پر نکل آتے ہیں، اور اسی طریقے سے چیونٹی جو اپنا گھر بناتی ہے، زمین کھود کر اپنی بل بناتی ہے، اور اس کے 6 پاؤں ہوتے ہیں، اور یہ جب بل اپنا بناتی ہے تو بل ٹیڑھا کر کے بناتی ہے تاکہ اگر بارش ڈائریکٹ جو ہے بالکل سیدھا نیچے نہیں جاتی بلکہ ٹیڑھے بناتی ہے، تاکہ اگر کوئی بارش یا کوئی چیز بھی اگر آ جائے تو ڈائریکٹ ان کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچ سکے یا ان تک نہ پہنچ سکے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ چیونٹی کے بارے میں کہ یہ گھر جو بناتی یہ 3 منزلہ بناتی ہے، اور سب سے نیچے یہ اپنی خوراک رکھتی ہے، اور تاکہ وہ نمی سے بچ جائیں، اگر اوپر والی 2 منزلیں متاثر بھی ہو جائیں تو کھانے تک جو ہے وہ تاکہ نمی نہ پہنچ سکے، کھانا خراب نہ ہو جائے۔ اور ان کے رہن سہن کے طریقے میں مہمانوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، الگ بلڈنگ ان کی ہوتی ہے، اور اپنے رہنے کے لیے الگ ہوتی ہے، اور ایک میں یہ ذخیرہ کرتی ہیں اپنی خوراک کو۔ اور ان چیونٹیوں کے اندر بھی چند طبقے ہیں، اور ان میں ایک ملکہ ہوتی ہے، سپاہی بھی، اور اسی طریقے سے مزدور بھی، اور ان کے کام کرنے والی چیونٹیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو مزدور طبقہ ہے ان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر وقت یہ چیونٹی کسی نہ کسی تلاش میں ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ لے کے چلتی رہتی ہے، تو ان چیونٹیوں میں مزدوروں کا طبقہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور چیونٹی کی جو عمر ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوتی ہے۔ اور ان کی قسمیں کتنی ہیں؟ جو حالیہ جو تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا کی چیونٹیوں کی جو اقسام ہیں وہ تقریباً 15,700 کے قریب ہیں۔ یہ چیونٹیوں کی نسلیں الگ الگ جو ہیں 15,000 سے زائد ہیں، بعض نے 12,000 کی لکھی ہیں، بعض کی مختلف بھی ہیں، بہرحال زیادہ جس نے لکھی ہیں وہ 15,000 سے زائد ہیں۔ یہ چیونٹیوں کی اقسام ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ لکھا کہ یہ حتمی نہیں ہے، اور اللہ کی مخلوق کہاں کہاں آباد ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ انسان کی ریسرچ ہے۔ اور انہوں نے 15,000 اندازہ لگایا کہ ان کی اقسام جو ہیں 15,000 چیونٹیوں کی اقسام ہے، اور تعداد کے اعتبار سے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ 20,000 ٹریلین تقریباً چیونٹیاں اس وقت موجود ہیں، اور ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان چیونٹیوں میں ایک یہ بھی ہے، کوئی چیونٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسری چیونٹیوں کے لاروے جس سے بچے نکلتے ہیں، قریب ہوتے ہیں نکلنے کے، یہ چرا کر لے آتی ہیں، اپنی بستی میں لے آتی ہیں وہ ان انڈوں کو، اور ان سے جب بچے نکلتے ہیں تو یہ چیونٹیاں ان کو غلام بنا لیتی ہیں، اور ان سے پھر مزدوروں والا کام لیتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے چیونٹی جو ہے مصیبت میں یہ صرف اللہ کو پکارتی ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے چیونٹی پر تو یہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لیتی، اللہ کو پکارتی ہے۔ دار قطنی کی ایک روایت ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم قحط پڑ گیا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو صلاۃ استسقاء کے لیے میدان میں نکلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی ساری قوم نکلی تاکہ بارش کی دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بارش برسا دے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام میدان میں نکلے تو وہاں ایک چیونٹی کو دیکھا کہ جو اپنی چیونٹی ٹانگیں اوپر کیے ہوئے اور دعا کر رہی تھی بارش کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بولیاں ہر چیز کی سمجھتے تھے، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت اور طاقت عطا فرمائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو دیکھا تو وہ دعا کر رہی تھی اللہ کے سامنے بارش، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنی قوم سے فرمایا چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کسی اور کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چیونٹی کی دعا کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ بارش برسا دیں گے۔
جس الہا و زاری سے وہ اللہ کے سامنے دعا کر رہی تھی تو اللہ ضرور بارش برسائیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ چیونٹی کو مارنا کیسا ہے، اور ہوتی بھی زیادہ ہے، بالخصوص گرمیوں میں ہر جگہ پہ میٹھی والی چیزوں میں پہنچ جاتی ہے، تو چیونٹی اگر تکلیف کا باعث بنے اسے مارنا جائز ہے، اور اس مقصد کے لیے دوا کوئی بھی آدمی استعمال کرے یا سپرے وغیرہ بھی استعمال کرے، استعمال کرنا جائز ہے، یہ تب کہ جب چیونٹی تکلیف کا باعث بنے، اگر نہ ہو تو ویسے نہیں مارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آگ میں چیونٹی کو جلانا یہ جائز نہیں ہے، جلایا نہ جائے چیونٹیوں کو، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے مخلوق کو منع کیا ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، باقی کو جلانا نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فقہائے کرام نے پانی کے اندر ڈالنے کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ پانی کے اندر اس کو ڈبو کر یوں مارا جائے چیونٹی کو، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اس کے علاوہ باقی اگر چیونٹی تکلیف کا باعث بنتی ہے تو کسی اور طریقے سے دعائیں سپرے وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، آگ کے اندر جلانا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ بہرحال پانی کے اندر ڈالنا بھی مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، تو یہ چیونٹی کا مختصر تعارف تھا۔ اب اس سورت پاک کا مختصر تعارف کہ سورت کے اندر کیا بیان کیا جائے گا، تو آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں، مکی صورتوں کے زیادہ تر جو مضامین ہیں ان میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک توحید کو، اور اسی طریقے سے توحید کے ساتھ شرک اور مشرکین کا رد ہوتا ہے، یہ مکی صورتوں میں زیادہ تر مضامین یہی ہیں۔ اور دوسرا اللہ کے قرآن کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور تیسرا رسالت کو، اور چوتھا جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں زیادہ تر مکی صورتوں کا مضمون جو ہوتا ہے وہ ہر صورتوں کا تقریباً یہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر مسائل کا بیان نہیں ہے، چونکہ مکہ کے اندر مسائل بیان نہیں ہوئے، اور نہ جتنی بھی آپ دیکھیں زکوٰۃ وغیرہ جتنی بھی چیزیں حکم دیا گیا تو یہ مدینہ پاک کے اندر ان کے احکامات زیادہ، مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر احکامات بیان کیے گئے، اور مکی صورتوں کے اندر عقیدے پہ زور دیا گیا کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تب مسائل پہ بندہ آئے گا تو اجر تبھی ہے۔ عقیدہ ہی غلط ہے، لاکھوں نمازیں پڑھے، لاکھوں سارے مسائل دین کے شریعت کے مطابق کرے، عقیدے میں گڑبڑ ہے تو فساد ہے، کوئی ایک اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سورت پاک کے اندر بھی یہی 4 اہم اور بنیادی مضامین کا بیان ہوگا۔ ابتداءً قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا، اور پھر توحید کے ساتھ اللہ نے شرک اور مشرکین کا بھی رد فرمایا، اور پھر اس کے بعد رسالت کے ضمن میں منکرین کے شکوک اور شبہات کا بھی اللہ نے ازالہ فرمایا، اور پھر قیامت کا بھی تذکرہ اس سورت پاک میں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی ہوں گے، بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ، یہ سارے واقعات اس میں بیان کیے گئے۔ یہ سورت پاک کا مختصر تعارف تھا کہ ان کے اندر یہ مضامین بیان کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس سورت کی ابتدا کل کے سبق سے ہی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق